السلام علیکم۔ عورت خدا کا عظیم احسان ہے۔ عورت خالق کائنات کا ایک عظیم احسان، کتاب ہستی کا ایک حسین باپ اور رب کریم کی عظیم نعمت ہے۔ عورت کی 4 عظمتیں آج آپ کے ساتھ بتانا شیئر کریں گے، اور جو بھی دوست چینل پہ نیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر بھی کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویسے تو اللہ پاک رب العزت کریم کی منفرد اور خوبصورت تخلیق عورت کو بہت سی عظمتیں حاصل ہیں، البتہ یہاں اس کی 4 عظمتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے جو بھی دوست نیا ہے پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی ضرور کر دیں۔ نمبر 1، جنت میں آدم علیہ السلام کی تنہائی کی رفیق عورت کو بنایا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے دست قدرت کے ساتھ مٹی سے فرمائی۔ ان میں ایک خاص روح پھونکی اور انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کو سکون پہنچانے کے لیے ایک عورت کو منتخب فرمایا، جن کا نام حضرت حوا رضی اللہ عنہ ہے۔ جنت ہی میں فرشتوں کی گواہی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے ایک سبب پیدا فرمایا، جس سے یہ دونوں جنت سے زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر انہی سے نسل انسانی میں اضافہ کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ زمین انسانوں سے آباد ہوتی چلی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ نمبر 3، نسل انسانی کے بعد بقا تسلیل عورت کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر مٹی سے بنایا، دوسرے انسان حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ چاہتا تو آدم و حوا کے بعد بھی سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا، لیکن خالق کائنات نے اپنی حکمت عاملہ سے نسل انسانی کی پیدائش اور اس میں اضافے کے لیے انسانوں میں سے عورت کو منتخب فرمایا کہ اسی کا وجود نسل انسانی کے وجود میں آنے والا ذریعہ بنایا۔ فرمان رب تعالیٰ ہے، اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار مرد سے زیادہ اہم ہے۔ دوستو، معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے، لہٰذا گھروں کا ماحول جس قدر پاکیزہ اور اعلیٰ اقدار کا حامل ہوگا، اسی قدر ان میں رہنے والا افراد بھی اچھی سوچ، بہترین اخلاق اور پاکیزہ کردار والا ہوگا۔ دوستو، اور گھر چونکہ عورت کے دائرے کا محور مرکز ہوتا ہے اور گھریلو زندگی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، اس لیے عورت کے بغیر گھر اچھا ماحول اور افراد خانہ کی اصلاح مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ دوستو، پھر بھی یہ بھی ہے کہ عورت کی گود میں بچہ پروان چڑھتا ہے، اور اس عمر میں بچے چڑھنے والا رنگ اسی کی زندگی کا سب سے گہرا رنگ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسلام سے پہلے سماج و معاشرے میں عورت کا ماحول اور حال۔ دین اسلام سے پہلے کے زمانوں میں عموماً طور پر عورت کا معاشرتی اور سماجی حال یہ رہا کہ اسے نفرت کے نشانہ بنایا گیا اور ذلت و حقارت کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں عموماً رویہ یہی تھا کہ خصوصاً خطۂ عرب میں اسلام سے پہلے مجموعی حیثیت سے عورت کو ناقدری کا حال یہ تھا کہ اسے مالی حقوق حاصل نہ تھے، وراثت سے کوئی حصہ نہ ملتا، تنگ دستی کے خوف سے ننھی گلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی بے دردی سے مسل دیا جاتا، بیٹی کی ولادت کیا سن کر باپ کا چہرہ اتر جاتا، اسے اپنے لیے ننگ و عار اور شرم کا باعث سمجھتا، لوگوں سے منہ چھپائے رہتا تاکہ بیٹی پیدا ہونے پر لوگ اسے تانوں کو نشتر نہ شبو اور تانے نہ دیں۔ دوستو، یہ بہت سے جاہل و سنگدل بچی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں کفار کی یہ حالت کچھ اس طرح بیان فرمائی، اور سنن دارمی میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہالت اور بتوں کی پوجا میں زندگی گزار رہے تھے، اور اس زمانے میں ہم اپنی اولاد کو قتل
دیا کرتے تھے۔ میری بھی ایک بیٹی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی اور میں اسے بلاتا تو وہ میرے بلانے پر بہت خوش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ اپنے گھر سے دور ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ یہاں میں نے اسے اپنے بائیں ہاتھوں میں اٹھایا، گلے لگایا، چوما اور تھوڑی دیر بعد اسے کنویں میں پھینک دیا۔ گرتے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے جو اس نے کہے، ابو جان، ابو جان۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جب یہ رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب میں سے ایک نے اس شخص سے کہا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، کیونکہ یہ اپنے عمل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اپنا واقعہ دوبارہ سناؤ۔ اس نے دوبارہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے زمانہ جہالت کے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ نمبر 4، آغوش اسلام میں عورت کی عزت و قدر۔ دین اسلام کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے بیٹیوں کو اپنے لیے بدنامی کا باعث سمجھ کر زمین میں زندہ دفن کر دینے والوں کو اس انسانیت کش ظلم کا احساس دلایا، اور ان لوگوں کو نظروں میں بیٹی کی عزت و وقار قائم کیا اور بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے معاشرے میں برسوں سے جاری اس دردناک عمل کا خاتمہ کیا۔ دوستو، ماں کی عظمت و قدر ان کے دلوں میں ڈالی، بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا، عورت کے ساتھ کی جانے والی حق تلفی اور ناانصافی کا ہر دروازہ بند کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں سے متعلق اسلامی تعلقات کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں تنگ دستی کے خوف سے بیٹیوں کو قتل دینے والوں سے فرمایا گیا۔ بیٹیوں کو ناپسند کرنے والوں سے روکتے ہوئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کہ میں بھی بیٹیوں کا والد ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی پرورش پر خصوصی ثواب اور انعام و کرام کی بشارت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر ان بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب آڑ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر رکھ دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ بیٹی سے متعلق خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو اس کا بھی بطور خاص خیال رکھا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 قریبی رشتہ دار عورتوں پر اتنا مال خرچ کیا جو ان کو کافی ہو جائے، یہاں تک اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے فضل سے ان دونوں کو غنی کر دے تو وہ دونوں اس کے لیے آگ سے آڑ بننے کے لیے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لائک کر دیں۔